امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے جیسے کل ہمارا 7واں رکوع مکمل ہو چکا تھا، تو آئیے آج سے 8واں رکوع شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والسابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہو گئے اور نصاری اور صابی، جو کوئی بھی ایمان لایا ان میں سے اللہ پر اور یوم آخر پر اور اس نے اچھے اعمال کیے، تو ان کے لیے محفوظ ہے ان کا اجر ان کے رب کے پاس، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے۔ اب وہ آیت آ رہی ہے جس میں بعض لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ نجات آخروی کے لیے ایمان میں رسالت ضروری نہیں ہے، اور اس سے مراد جو ایمان لائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابی وہ لوگ تھے جو عراق کے علاقے میں رہتے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، لیکن ان کے ہاں بھی بہت کچھ بگڑ گیا تھا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل بگاڑ کا شکار ہو گئی تھی، اسی طرح وہ بھی بگڑ گئے تھے، اور ان کے ہاں زیادہ تر ستارہ پرستی رواج پا گئی تھی۔ لوگوں کو نہ تو کوئی خوف دامن گیر ہوگا اور نہ ہی وہ کسی حزن سے دوچار ہوں گے۔ ظاہری الفاظ کے اعتبار سے دیکھیں تو یہاں ایمان میں رسالت کا ذکر نہیں ہے۔ اگر کوئی اس سے غلط استدلال کرتا ہے تو اس کا پہلا اصولی جواب تو یہ ہے کہ بعض احادیث میں ایسے الفاظ بھی موجود ہیں، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنۃ، تو کیا اس کی یہ معافی ہے کہ صرف لا الہ کہنے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کسی حدیث کا مفہوم اخذ کرنے کے لیے پورے قرآن اور پورے ذخیرہ حدیث کو سامنے رکھنا ہوگا۔ کسی ایک جگہ سے کوئی نتیجہ نکال لینا صحیح نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ چھٹے رکوع کے آغاز میں یہ اصولی بات بھی بیان کی جا چکی ہے کہ سورہ بقرہ کا 5واں رکوع چھٹے رکوع سے شروع ہونے والے سارے مضامین سے ضرب کھا رہا ہے، جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن پر ایمان لانے کی پرزور دعوت بائیں الفاظ موجود ہیں۔ ترجمہ: اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، جو تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی کتاب کوئی جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کا کفر کرنے والے نہ بن جاؤ۔ اب فصاحت اور بلاغت کا یہ تقاضا ہے کہ ایک بات بار بار نہ دہرائی جائے، البتہ یہ بات ہر جگہ مقدر سمجھی جائے گی، اس لیے کہ ساری گفتگو اسی کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے اب یوں سمجھے کہ یہ آیت زیر مطالعہ میں فی ایامہم یا فی ازمناتہم اپنے اپنے دور کے الفاظ موصوف مانے جائیں گے۔ گویا نجات آخری کے لیے اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اپنے دور کے نبی پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی یہودی موجود تھے جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے، آخرت کو مانتے تھے اور نیک عمل کرتے تھے، ان کی نجات ہو جائے گی۔ لیکن جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا تو اب وہ کافر قرار پائیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام رسولوں پر ایمان نجات آخری کے لیے کافی تھا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے کافر قرار پائیں گے، ایمان نہ لانے والے کافر قرار پائیں گے۔ آیت ذیل مطالعہ میں اثر زور اس بات پر ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ کسی گروہ میں شامل ہونے سے نجات پا جاؤ گے۔ نجات کسی گروہ میں شامل ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ نجات کی بنیادی ایمان اور عمل صالح ہے۔ اپنے دور کے رسول پر ایمان لانا تو لازم ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر عمل صالح نہیں ہے تو نجات نہیں ہوگی۔ قرآن مجید کے مقام پر آیا ہے۔ ترجمہ: اور ہر امت کے لیے ایک خاص معین مدت ہے، ہر امت اس مہینہ مدت کی واقف ہے، اور ظاہر ہے کہ جو لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وفات پا گئے ان پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی۔ ویسے نبی سے قبل
سے معاہدین مکہ مکرمہ میں موجود تھے جو کعبہ کے پردے پکڑ پکڑ کے یہ کہتے تھے اللہ ہم صرف تیری بندگی کرنا چاہتے ہیں لیکن جانتے نہیں کیسے کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی اور فاطمہ رضی اللہ عنہ بنت خطاب کے شوہر حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہے کہ والد زید کا یہی معاملہ تھا۔ وہ یہ کہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے کہ اللہ میں صرف تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں مگر نہیں جانتا کہ کیسے کروں۔ سورہ فاتحہ کے مطالعہ کے دوران میں نے کہا تھا کہ ایک سلیم فطرت اور سلیم عقل انسان توحید تک پہنچ جاتا ہے، آخرت کو پہچان لیتا ہے، لیکن آگے وہ نہیں جانتا کہ اب کیا کرے۔ احکام شریعت کی تفصیل کے لیے وہ رب العالمین اور مالک یوم الدین کے حضور دست سوال دراز کرنے پر مجبور ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اسی صراط مستقیم کی دعا کا جواب یہ قرآن حکیم ہے، اور اس میں سورہ بقرہ ہی سے احکام شریعت کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، یہ فرض ہے، یہ تم پر لازم کیا گیا ہے اور یہ چیزیں حرام کی گئی ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور ذرا یاد کرو جب ہم نے تم سے قول و قرار لیا اور تمہارے اوپر اٹھا دیا طور کو، پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تم کو دیا ہے، اور یاد رکھو اس سے جو کچھ کہ اس میں ہے تاکہ تم بچ سکو۔ بنی اسرائیل کو جب تورات دی گئی تو اس وقت ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اور اس کی کتاب کی ہیبت ڈالنے اور خشیت پیدا کرنے کے لیے معجزانہ طور پر ایک ایسی کیفیت پیدا کی گئی کہ ان کے اوپر کوئی طور اٹھا کر معلق کر دیا گیا۔ اس وقت ان سے کہا گیا اس کتاب توریت کو اور اس میں بیان کردہ احکام شریعت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين۔ اور تم نے روگردانی کی، اس کے بعد پھر اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم اسی وقت خسارہ پانے والے ہو جاتے۔ یعنی جو میثاق شریعت تم سے لیا گیا تھا اس کو توڑ ڈالا۔ اگر اللہ کا فضل تمہارے شامل حال نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہاری دستگیری نہ کرتی رہتی، تمہیں بار بار معاف نہ کیا جاتا اور تمہارے بار بار مہلت نہ دی جاتی تو تم اسی وقت تباہ ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور تم انہیں خود جان چکے ہو جنہوں نے تم میں سے زیادتی کی تھی ہفتے کے دن میں، تو ہم نے کہہ دیا ان سے کہ جاؤ ذلیل بندر۔ تمہیں خوب معلوم ہے کہ تم میں سے وہ لوگ کون تھے جنہوں نے سبت کے قانون کو توڑا تھا اور حد سے تجاوز کیا تھا۔ یہود کی شریعت میں ہفتے کا روز عبادت کے لیے معین کیا گیا تھا، اور اس روز دنیاوی کام کاج کی اجازت نہیں تھی۔ آج بھی جو مذہبی یہودی ہیں وہ اس کی پابندی بڑی شدت سے کرتے ہیں، لیکن ایک زمانے میں ان کے لیے ایک خاص قبیلے نے ایک شرعی اہلیہ ایجاد کر کے اس قانون کی دھجیاں بکھیر دی تھی۔ اس واقعے کی تفصیل سورہ اعراف میں آئے گی۔ اس کی شکلیں مسنخ کر کے انہیں بندروں کی صورت میں تبدیل کر دیا گیا۔ 3 دن بعد یہ سب مر گئے۔ تو جیسے کہ آج ہم نے یہ آیتیں پڑھی اور اس کے اندر بتایا گیا کہ ہفتے کے روز جس طرح مطلب وہ لوگ عبادت کیا کرتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا، وہ سب کو مطلب بندروں کی طرح کی شکل دے دی اور پھر وہ لوگ 3 روز میں ہی مر گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا ان دوروں میں جو نسلیں اس طرح کی حرکتیں کرتی تھی، مطلب اللہ تعالیٰ کے کام کو نہیں مانتی تھی، وہ ان پر اس لیے کہا کہ وہ نہ توبہ کرتے تھے بلکہ ڈٹ جاتے تھے اپنی باتوں پر اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو غلط ثابت کرتے تھے، نعوذ باللہ، جس وجہ سے ان پر عذاب آتے تھے۔ اور پھر وہ اللہ تعالیٰ جب ان کو جو کتاب بھی نازل کی ہوتی ہے توریت ان کو مطلب ان کو دی گئی تھی اور جو کہا گیا تھا کہ اس میں جیسے لکھا گیا کہ آنے والی جو میری رسول ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر میں کتاب اتاروں تو اس پر بھی آپ لوگوں نے مطلب عمل کرنا ہے، وہ اس کو بھی آپ نے ماننا ہے۔ لیکن بعض لوگ ایسے تھے جو مطلب اس کتاب کو نہیں مانتے تو وہ بھی کافروں میں شمار ہو گئے تھے،
کیونکہ اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جب تک تم زندہ ہو تمہارے جتنے مطلب رسول آ رہے ہیں تو ان کے اوپر ایمان لانا تم سب پہ فرض ہے. اگر اس سے پہلے انتقال کر جاتے تو وہ تو الگ بات ہے، نہیں اگر جب تک زندہ اور کوئی رسول آ جاتا ہے تو ان پر فرض ہے، تم پر فرض ہے اس پر ایمان لانا. اور جو ہم سب کا ایمان ہے اس بات پر کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری رسول ہے، ان کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا. قرآن شریف ہماری آخری کتاب ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری خود اٹھائی ہے اس کی حفاظت کی. تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیو کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اس نیک کام میں ہمارے ساتھ دیجیے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ، فی امان اللہ.